حج کا موسم تھا اور حضرت ابو طفیل آخری صحابی جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آپ آخری صحابی ہیں۔ آپ پہاڑی کے اوپر چڑھے اور آپ نے لوگوں کو آواز دی کہ لوگوں، میں وہ آخری شخص بچا ہوں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اور اس ٹائم آپ کافی بزرگ ہو چکے تھے، آپ کی عمر 96 یا 99 سال تقریباً بتائی جاتی ہے۔ تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اب دیکھیں کہ حج کا مہینہ ہو، لوگ جب دیکھیں گے کسی کو پڑھا لکھا کوئی نظر آ رہا ہے دکھنے میں، یا کوئی عالم بندہ مل جائے تو لوگ کیا کریں گے، اس سے حج کے مسائل پوچھیں گے۔ لیکن نہیں، لوگ دوڑے دوڑے آپ کے گرد جمع ہوئے اور آپ سے پوچھنے لگے، ذرا بتاؤ نا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھنے میں کیسے ہیں، آپ ہمیں ان کی صورت بتاؤ، ہمیں بتاؤ کہ نبی پاک کی زلفیں مبارک کیسی تھی، نبی پاک دکھنے میں کیسے تھے۔ تو آپ نے، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ 3 الفاظ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک بیان فرمایا۔ سب سے پہلی بات آپ نے یہ بیان فرمائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابیض تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ سفید تھا۔ سفید جو چونے کی طرح ہوتا ہے، جیسے انگریزوں کا ہوتا ہے، ویسا نہیں، بلکہ ہلکی سی سرخی کی آمیزش تھی اس کے اندر۔ اور دوسرا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیان فرمایا کہ ملیحن، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن مبارک وہ نمکین تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی بیان فرمایا کہ میں نمکین حسن کا مالک ہوں، اور میرے بھائی یوسف علیہ السلام کا حسن میٹھا تھا، کیونکہ جو میٹھا حسن ہوتا ہے وہ اتنا پرکشش ہوتا ہے کہ دیکھ کر انسان تڑپ جائے، لیکن نمکین حسن ایسا ہوتا ہے کہ جب دیکھتا ہے انسان تو اس کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن مبارک تھا۔ تیسری بات آپ نے بیان فرمائی کہ مقصداً، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک نہ ہی زیادہ پست تھا کہ بالکل چھوٹے قد کا بندہ نظر آئے، ایسا بھی نہیں تھا، اور نہ ہی اتنا زیادہ لمبا تھا کہ لوگ کہیں کہ یہ بہت زیادہ لمبے قد کا مالک ہے، ایسا بھی نہیں تھا، بلکہ درمیانی قد و قامت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ ہی زیادہ پست قد تھا۔ لیکن 10,000 کا مجمع بھی اگر ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں، تو اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے لوگوں کے سر جو ہے نبی پاک کے کندھوں تک پہنچتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی بھرے مجمع بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے نمایاں نظر آتے تھے۔ ایک الگ ہی انداز، ایک الگ ہی نور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری ہر چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر قربان۔